بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم والدین کے لیے مغفرت کی دعا اس کا حصہ سوم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کا عنوان رکھتے ہیں فلا تقل لہما اف۔ تو اف میں کچھ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، تو اس کو تفصیلی سن لیجئے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس میں سے اول یہ ہے کہ ان کو اف بھی نہ کہے۔ لفظ اف سے مراد ہر ایسا کلمہ ہے جس سے اپنی ناگواری کا اظہار ہو، یہاں تک کہ ان کی بات سن اس طرح لمبا سانس لینا جس سے ان پر ناگواری کا اظہار ہو، وہ بھی اسی کلمہ اف میں داخل ہے۔ ایک حدیث میں بروایت حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا رسانی میں اف کہنے سے بھی کوئی کم کوئی درجہ ہوتا تو یقیناً او بھی ذکر کیا جاتا۔ تو حاصل یہ ہے کہ جس چیز سے ماں باپ کو کم سے کم بھی اذیت پہنچے وہ بھی ممنوع ہے۔ دوسرا حکم ہے ولا تنہرہما۔ لفظ نہر کے معنی جھڑکنے اور جھڑکنے ڈانٹنے کے ہیں۔ اس کا سبب ایذا ہونا ظاہر ہے۔ تیسرا حکم آیت وقل لہما قولا کریما ہے۔ پہلے دو حکم منفی پہلو سے متعلق تھے جن میں والدین کی ادنا سے ادنا بار خاطر کو روکا گیا ہے۔ اس تیسرے حکم میں مثبت انداز سے والدین کے ساتھ گفتگو کا ادب سکھلایا گیا ہے کہ ان سے محبت و شفقت کے نرم لہجے میں بات کی جائے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا جس طرح کوئی غلام اپنے سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے۔ چوتھا حکم آیت وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جس کا حاصل یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو عاجز و ذلیل آدمی کی صورت میں پیش کرے، جیسے غلام آقا کے سامنے جناح کے معنی بازو کے ہیں۔ لفظی معنی یہ ہے کہ والدین کے لیے اپنے بازو عاجزی اور ذلت کے ساتھ جھکائے۔ آخر میں من الرحمت کے لفظ سے ایک تو اس پر متنبہ کیا کہ والدین کے ساتھ یہ معاملہ محض دکھاوے کا نہ ہو بلکہ قلبی رحمت و عزت کی بنیاد پر ہو۔ دوسرے شاید اشارہ اس طرف بھی ہے کہ والدین کے سامنے ذلت کے ساتھ پیش آنا حقیقی عزت کا مقدمہ ہے، کیونکہ یہ واقعی ذلت نہیں بلکہ اس کا سبب شفقت و رحمت ہے۔ پانچواں حکم وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ والدین کی پوری راحت رسانی تو انسان کے بس کی بات نہیں، اپنی مقدر بر راحت رسانی کے فکر کے ساتھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی سب مشکلات کو آسان اور تکلیفوں کو دور فرمائے۔ یہ آخری حکم ایسا وسیع اور عام ہے کہ والدین کی وفات کے بعد بھی جاری ہے، جس کے ذریعے وہ ہمیشہ والدین کی خدمت کر سکتا ہے۔ مسئلہ والدین اگر مسلمان ہو تو ان کے لیے رحمت کی دعا ظاہر ہے، لیکن اگر وہ مسلمان نہ ہو ان کی زندگی میں یہ دعا اس نیت سے جائز ہوگی کہ ان کو دنیاوی تکلیف سے نجات ہو اور ایمان کی توفیق ہو۔ مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے رحمت جائز نہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ والدین کے احسانات اور حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو اپنے والدین کی خدمت اور ادب و احترام کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بطور دعا آیت میں مذکور دعائے رحمت و مغفرت کو ان کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے، لیکن کسی حدیث میں اس آیت کو پڑھنے کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ملی ہے۔
فقط واللہ اعلم۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے اور اپنے والدین کی ہر ضروریات، اس کی ہر قسم کی خدمت اور جو بھی اس کی طرف سے ہمارے اوپر مشقت آ جائے ہمیں پورا کرنے کی اور خوشی بخوشی پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس کی نافرمانی سے درجے بچا دے، اور